حدیثہ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امداد کے لیے، مدد کے لیے ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جنگ ہو رہی ہے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے جنگ ہو رہی ہے، حصہ ملاؤ، اپنا مال جو ہے اس میں شامل کرو۔ اور یہ غزوہ اتنے سخت حالات میں پیش آیا کہ مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، پیداوار بہت کم تھی اور سخت گرمی کا موسم تھا، اس لیے اس کو جیش العسرہ کہا۔ یہ سخت حالات میں پیش آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، مجاہدین کے ساتھ تعاون کرو۔ فقام عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر بأحلاسها وأقطابها فی سبیل اللہ، میرے ذمے اللہ کی راہ کے لیے 100 اونٹ ہیں آسمان سے پھول لدے ہوئے، میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دی، لوگوں کو متوجہ کیا، جہاں اور لوگ کھڑے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ مئۃ بعیر بأحلاسها وأقطابها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں 200 مزید اونٹ، پہلے 100 اونٹ کا میں اعلان کر چکا ہوں، 200 مزید اونٹ جو ہے سامان سے لدے ہوئے میں اللہ کی راہ میں دوں گا، میری طرف سے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو ترغیب دی، آپ نے اپنا بات جاری رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 مزید اونٹوں کا میں اعلان کرتا ہوں کہ اس سامان سے لدے ہوئے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو 900 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر دیے، جن میں سے 6 کا ذکر اسی روایت میں، پہلے 100 اونٹ کا اعلان کیا، پھر مزید 200 اونٹوں کا اعلان کیا، پھر مزید 300 اونٹوں کا اعلان کیا، 600 کا ذکر اسی روایت میں ہے، اور ایک دوسری روایت میں 350 اونٹوں کا اور اعلان فرمایا، 950 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دوسری روایت ہے مسند احمد کی، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار فی کمہ، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشرفیاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ تبوک کے موقع پر، فنشر فی حجرہ، آپ نے وہ اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالی، یقلبها فی حجرہ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو الٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا، اس پچھلی روایت میں بھی اور اس اگلی روایت میں بھی جو میرے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر
لیا کہ 950 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اس سے اس کی جنت بھی پکی ہو گئی، اللہ کی رضا بھی پکی ہو گئی۔ اور اس روایت میں فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذه، فرمایا کہ عثمان کو اب کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، اس عمل کرنے کے بعد عثمان جو کرے اللہ اس سے راضی۔ تو میرے بھائیوں، جس سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی رضا کا اعلان اللہ کے نبی نے فرما دیا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی بات کہنے کا حق ہے نہیں۔ عثمان کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیعت رضوان کے موقع پر، بیعت رضوان کیا ہے؟ ایک مرتبہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، مقام حدیبیہ پر پہنچے، کفار نے، مشرکین مکہ نے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مکہ کے سرداروں کے ساتھ جا کر گفتگو کرے، انہیں مطمئن کرے، اطمینان میں لائے کہ ہم صرف عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، کوئی ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا کہا، صحابہ نے کہا انہیں نہ بھیجیں۔ عمر فاروق کا آپ نے ذکر فرمایا، صحابہ نے کہا کہ انہیں بھی نہ بھیجیں، اس لیے کہ وہ ان کے بڑے مخالف ہیں اور ان سے بڑے خوفزدہ ہیں، ان سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو بہت بڑے تاجر بھی ہیں، اور مکہ کے جو لیڈر ہیں، مخالفین کے جو لیڈر ہیں، ان میں ان کے قریبی رشتہ دار موجود ہیں، یہ ان کو اطمینان میں لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا سفیر بنا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حساب سے جتنے وقت میں ان کو واپس آنا چاہیے تھا وہ واپس نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے تک یہ بات پہنچ گئی کہ دشمنوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا ہے، تو آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا، رنج ہوا، دکھ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع فرمایا اور آپ نے اپنے ہاتھ پر بیعت دی کہ اگر معاملہ ایسے ہی ہے کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کا بدلہ لو۔ اب جنگ ہوگی تو تمام صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اس جہاد میں شریک ہوں گے اور آخر تک ثابت قدم رہیں گے، ہم عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کرا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ عثمان کون ہے؟ جن کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں ہی دے دی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہاڑ پر موجود تھے۔ پہاڑ
جب ہی بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کے یہ 2 جان نثار اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے، اس لیے آپ نے ان کی شہادت کی خبر دے دی۔ عثمان کون ہیں؟ عثمان وہ ہیں جن کے نکاح میں رسول اللہ کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ تو جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم عثمان کا نکاح کر دو، عثمان کے نکاح میں اپنی بیٹی دے دو، اللہ کی قسم اگر میرے پاس اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں میرا عثمان ایسا کیا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے۔ عثمان کون ہیں؟ وہ ہیں عثمان جن کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے۔ قیامت کے دن خود قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے۔ کسی کی گواہی منبروں میں محراب دے گا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی منبر دے گا رسول اللہ، اور کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اور دیگر جنگیں دیں گی، لیکن عثمان ایسے شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے۔ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ بڑی فتوحات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 22 لاکھ اور فتح کر کے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ تو جب فتوحات کا یہ عالم تھا کہ پورا جزیرہ عرب، یمن، مصر، شام، ایران اور انطاکیہ سے کابل تک فتوحات ہو رہی ہیں، تو یہودیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کی قیادت عبداللہ بن سبا یہودی کر رہا۔ اس نے کہا کہ مسلمان جس طرح فتوحات کر رہے ہیں، جس طرح بڑھ رہے ہیں، اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی، وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کریں، ہم مسلمان ہو جائیں، ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیں، ہمارے قول و فعل سے اسلام ظاہر ہونا چاہیے تاکہ ہم مسلمانوں کے قریب ہو جائیں، اسلام کی جڑ اکھاڑ سکیں، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکیں۔ اس کے لیے ہمیں مسلمان ہونا ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھی مسلمان ہو گئے۔ آہستہ آہستہ 900 کی جماعت تیار ہو گئی، 900 کی جماعت تیار ہو گئی۔ مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا کہ یہ تو بڑے عبادت گزار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہر معاملے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ مسلمان ان کے اسلام پر جب مطمئن ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنے اندر کی اصلی انتظار 900 افراد تیار کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے جمعے کی نماز اور خطبہ دینے کے لیے۔ آپ تشریف لائے، منبر پر چڑھنے لگے۔ انہی 900 افراد میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا کہنے لگا کہ اے عثمان، ہم تمہیں خطبہ پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ
کہ تم اس کے حقدار نہیں. اور ایک اور بدبخت کھڑا ہوا، آگے بڑھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، اس عصا کو لیا اور توڑ دیا، 2 ٹکڑے کر دیے. یہ وہی عصا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران پکڑا تھا، جو آپ کے ہاتھ میں ہوا. پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہا. پھر عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا. لیکن اس بدبخت نے کسی نسبت کا لحاظ نہیں کیا، اس عصا کو توڑ دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے نیچے اتارا، تماچے مارنا شروع کر دیے. اور جو وہ 900 افراد تھے پتھر لے کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے. نمازیوں پر بھی بڑا تشدد کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، آپ گر پڑے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین اٹھا کر گھر لے آئے. مختصر یہ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلافت چھوڑ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم جانتے ہو مجھے مال کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے. میں اس منصب پر مال کے لیے، شہرت کے لیے نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا لعل اللہ یقمصک قمیصا، کہ اللہ تمہیں خلافت کا لباس پہنائے، تمہیں خلافت عطا کرے گا. فَإِنْ أَرَادُوا عَلَى خَلْعِهِ، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، تم اس لباس کو، خلافت کو نہ چھوڑ. تو رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرمائی، میں اس لیے اس خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا. نہ میرے پاس مال کی کمی ہے، نہ میرے پاس شہرت کی کمی ہے. مال کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے مجھے شہرت بھی بہت حاصل ہے، اس لیے میں یہ منصب اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا کہ اس کے ذریعے مال حاصل کروں یا شہرت حاصل کروں. میں اس لیے اس پر رہنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ تم نے اس کو چھوڑنا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ ایک انہی میں سے بدبخت اندر آیا. اس نے آ کر لوہے کا کڑھاڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر میں، اور ایک آپ کے سینے پر چڑھ کر چھلانگیں لگانے لگا، جس کی وجہ سے آپ کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹی. اور ایک نے آ کر منہ پر تماچے مکے شروع کر دیے. اس مظلومیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے حضرت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے سورہ بقرہ کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پر پہنچے تھے کہ اس وقت آپ کو شہید کیا گیا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اللہ ان کو نمٹ لے گا، اللہ کافی ہو جائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کے ساتھ ہمیں عقیدت، محبت، سچی عطا فرمائے. باقی دعوانا